بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عاشر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کا اسپیشل کرنٹ افیئرز سیگمنٹ۔ آج بات کریں گے کہ نگران وفاقی کابینہ نے بہت سے معاملات میں آج منظوری دی ہے۔ سرمایہ کاری جو ملک میں ہونے جا رہی تھی قطر اور سعودی عرب کی طرف سے، اس کی باقاعدہ منظوری سرکولیشن کے ذریعے دے دی گئی ہے۔ نگران وفاقی کابینہ نے اس منظوری کے ساتھ ہی سال 2024 میں نئی حج پالیسی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور آج کی سب سے بڑی خبر بھی یہی ہے کہ جو آنے والے سال میں انشاءاللہ جو حج ہوگا، جو پاکستانی حج کے لیے جائیں گے، تاریخ میں پہلی بار، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ حج پچھلے سال کی حج کی نسبت سے سستا ہوگا۔ تقریباً 1 لاکھ روپے کی بچت جو پچھلے سال حج ہوا تھا اس سے سستا حج یہ ہوگا۔ 1 لاکھ روپے پاکستان کے جو حاجی ہیں، جو حجاج کرام حج کے لیے جائیں گے، ان کی بچت ہوگی۔ نگران وفاقی کابینہ، اور بالخصوص میں یہاں بات کروں گا کہ نگران حکومت جس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہی ہے، ہر چیز کو جلدی سے جلدی بنا رہی ہے، ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہر چیز کو یونیکنس لے کر آ رہی ہے۔ ہر چیز میں پاکستان کے بہت سے معاملات کو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ کبھی یہ سوال بھی ان کے اوپر آتا ہے کہ کیا یہ اپنے حد سے تجاوز کر کے کام تو نہیں کر رہی؟ کیا نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب اپنے اختیارات سے زیادہ کام تو نہیں کر رہے، اور ان کی کابینہ بھی اس طرح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس سرکولیشن کے بعد جب یہ منظوری دے دی گئی وفاقی کابینہ کی طرف سے، تو وفاقی مذہبی امور جو ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہیں جناب انیق احمد صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ اطلاع دی، اس میں یہ خوشخبری عوام کو دی، اس کو خوشخبری ہی کہیں گے کہ اس سال جو حج ہوگا اس کی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور 1-2 دن کے اندر باقاعدہ اس کا اشتہار ملک کے تمام اخباروں میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نئی پالیسی جو ڈیٹس ہوں گی ان کا بھی تعین کر دیا جائے گا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 27 نومبر سے درخواستیں وصول کی جائیں گی اور 12 دسمبر تک یہ سلسلہ کار چلے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو 27 دسمبر تک یہ سلسلہ کار چلے گا۔ حتمی فیصلہ اس بارے میں ابھی نہیں ہو سکا۔ اس میں بات کرتے ہیں کہ جب نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب انیق احمد صاحب نے یہ بتایا کہ اس بار جو حج جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کم پیسوں میں ہوگا پچھلے سال کی نسبت، یعنی کہ اگر فگرز میں بات کی جائے تو پچھلے سال حج کی جو قیمت تھی، جو لاگت تھی، جو ہدیہ تھا، وہ 11,75,000 روپے تقریباً ایک حاجی کا خرچہ تھا، لیکن اس سال یہ خرچہ کم ہو گیا ہے، تقریباً 10,75,000 روپے ایک حاجی کے خرچ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی آپ کہہ لیں سہولیات بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم سہولت جس کو میں سمجھتا ہوں، جب سب سے امپورٹنٹ سہولت جو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، اس حج کے سارے معاملے کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، باقاعدہ ایک اپلیکیشن دی جائے گی، اس اپلیکیشن کے تحت جو حجاج کرام ہیں، جو پاکستانی حجاج ہیں، وہ گم نہیں ہوں گے، وہ کہیں آگے پیچھے بھی جائیں گے تو ان کو ٹریک کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ ایئر ٹکٹ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا، وفاقی وزیر مذہبی امور نے یہ بتایا کہ ایئر ٹکٹ پہ بھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اور اگر اس پہ کوئی فائدہ ہوا تو وہ ڈائریکٹ لوگوں کو دیا جائے گا۔ جو لوگ حج کے لیے جائیں گے ان کو اگر ایئر لائن کے ٹکٹ سستے ہوئے تو مزید اس پہ فائدہ ہوگا، یعنی کہ یہ حج مزید سستا ہو جائے گا۔ اور پاکستان سے حج کے لیے جو پہلی پرواز جائے گی وہ انشاءاللہ 9 مئی 2024 کو پاکستان سے پہلی پرواز جائے گی۔ جو حجاج کرام ہوں گے، سرکاری حج پر جو لوگ جائیں گے، ان کا سلسلہ یہاں سے جانے کا پھر جاری و ساری ہو جائے گا اور شروع ہو جائے گا، اور یہ چیزیں اسی طرح آگے چلتی رہیں گی۔ تھوڑا سا سہولیات کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو ڈیجیٹل ایپ ہوگی، کوئی انسان گم نہیں ہوگا، اور لیوش طریقے سے لوگوں کو لے کر جایا جائے گا۔ بہترین ہوٹلز میں ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا، جس پر وفاقی وزیر مذہبی امور نے اپنے ایک کولیگ فواد حسن فواد صاحب کو شاباشی بھی دی، اور کہا کہ ان کو میں سراہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنا زیادہ اس معاملے میں کام کیا، سعودی عرب میں دورے کیے، معاملات طے کیے، ہوٹلز چین سے بات کی، اور چیزوں کو بہتر طریقے سے ریگولرائز کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس بار جو حج کی پالیسی میں ترامیم ہوئی ہیں، اس کے تحت پاکستان سے 10 سال سے کم عمر بچے بھی حج کر سکیں گے۔ جی ہاں، اس سے پہلے سرکاری طور پر اس طرح نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ترمیم کے بعد 10 سال سے کم عمر بچے بھی باقاعدہ حاجی کے طور پر اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ حج کے
لیے جا سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو آپ کہہ لیں سہولت جو دی جائے گی, وہ خواتین کو ایک عبایا بھی گفٹ کیا جائے گا. اب اس عبائے کی کوالٹی کیسی ہوگی, کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اور ایک آپ کو اچھا فیبرک چاہیے وہاں یوز کرنے کے لیے, تو وہ اس کوالٹی کا فیبرک ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اوورآل ایک بہت اچھی پالیسی, ایک بہت متوازن حج پالیسی دی ہے, اور اس حج پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس کے تناظر میں چیزیں بہتر ہوں گی اور پاکستانیوں کا حوصلہ بڑھے گا. اتنی جلدی اس حج پالیسی کا اعلان جو کر دیا گیا, اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے, اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ پھر نا بہت تیزی میں کام ہوتا ہے, بہت جلدی میں درخواستیں جمع کرواتے ہیں. اب اتنا ٹائم فریم ہے, لوگ آرام سے سوچ کر پیسے جمع کرنے کا ان کے پاس ٹائم ہے, انہیں ابھی سے پتہ ہے کہ ہمارا اتنا خرچہ ہونا ہے, اس طرح سے معاملات ہونے ہیں, تو ان کے لیے آسانی ہوگی. تو حج کے حوالے سے ایک بہت بہترین پیکیج اس نگران حکومت نے دے دیا ہے.